اور اس کو میں جو ہے رومیو 10 باب اس کی 17 آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی کہ خدا جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے. صرف خدا جو ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے. دوبارہ اس آیت کو جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہم دیکھیں گے. رومیو اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت جو ہے خدا کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں. 10 باب 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. مقصد کیا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے جب اس کو سنیں گے تو پھر وہی سے ایمان جو ہے وہ بڑھے گا. اور تیسرا پوائنٹ ہے ہولڈ فاسٹ ٹو گاڈس ورڈ. خداوند کا کلام جو ہے اس کو ہم نے زور سے پکڑے رکھنا ہے کہ کیونکہ یہی جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے اور یہی جو ہے وہ ہمیں دوسرے کاموں سے ادھر ادھر جانے سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے. چاہے جتنے برے حالات ہو جائیں، ٹھیک ہے، لوگ ہمارے بارے جو کچھ مرضی کہیں. کئی دفعہ شیطان جو ہے وہ بھی ہمارے کانوں میں وسپر کرتا ہے کہ یو آر ناٹ سیو، تو بچا ہوا نہیں ہے. مقصد ہے جو کچھ مرضی آ جائے، لیکن کیا ہے کہ ہماری بیس جو ہے وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے. جب خدا کا کلام ہماری بیس ہوئے گی تو اس کے بعد خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا اور ہم اس پہ جو ہے وہ جو ہے کھڑے ہو سکیں گے. شور فاؤنڈیشن ہے ہماری بیس جو ہے وہ ہماری خداوند کا کلام جو ہے وہ ہے. عبرانیوں 10 باب اس کی 23 آیت، ہیبریوز چیپٹر 10 اس کی 23 آیت، اور اس میں لکھا ہے اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. جب جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اور وہی ہمیں جو ہے وہ بچانے والا ہے. پاسٹر اسٹیو بتاتے ہیں کہ جب کینیا سے وہ فلائی کر رہے تھے، کیا ہوا کہ وہ ایک جو پلین کے 2 انجن تھے، ایک انجن جو ہے وہ بند ہو گیا. اب وہ کہنے لگے، بتاتے ہیں کہ ایک دم اگر کوئی عام پائلٹ ہو تو لازمی ہے کہ وہ جو مینول ہے اس کو جا کے پکڑے گا، اس میں پڑھے گا کہ کیا آگے جو ہے اس کا کرنا ہے، یا وہ سکھایا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دم جب انجن کو دیکھا کہ وہ بند ہو گیا تو اس وقت ایک ہی دل میں بات آئی اور وہ یہ تھی خدا کا کلام کہ تو مجھے جو ہے وہ مرنے نہیں دے گا، تو ہمیں اپنے ہاتھوں پہ کیا کرے گا، اٹھا لے گا. اور اس لیے جب خدا ان کے نام سے دعا کی، وہ ایک انجن کے ساتھ ہی پلین جو ہے وہ نیچے لینڈ کر گیا اور وہ جو ہے وہ بچ گئے. کیوں؟ خدا کا کلام جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے. اگر ہم افسیوں اس کا 2 باب 8 آیت میں دیکھیں کہ جو چابی ہے ایمان کی وہ ہماری امید ہے. ایمان کی چابی کیا ہے؟ امید ہے. اب وہ اس کو دیکھیے افسیوں 2 باب اس کی 8 میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ کہ فلتھی ریگز، گندی دھجیوں کے برابر ہیں، لیکن خدا جو ہے اس کا وہ جو ہے ہمیں بچاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ ہماری اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہمیں نجات جو ہے وہ ملی ہے. اور اگر رومیو 10 باب اس کی 9 آیت دیکھیں، رومیو 10 باب اس کی 9 آیت دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. مقصد کیا ہے کہ خداوند کے کلام کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں نجات جو ہے وہ ملتی ہے. آج جو ہے خدا کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں کہ سننا خدا کے کلام سے جو ہے وہ ہمیں نجات دیتا ہے. شیطان جتنا مرضی اپنی ٹرائی کرے، جتنا مرضی وسپر کرے اور ہمارے کانوں میں ڈالے، لیکن ہمیں اپنی شور فاؤنڈیشن جو ہے اس پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہی ہماری چٹان ہے، اور جب ہم اس پہ کھڑے ہوں گے تو خداوند ہمیں جو ہے وہ بچائے. خدا جو ہے خدا پاک خدا جو ہے ہمارے اندر ہے اور وہی ہمارے اندر سے جو ہے امید جو ہے وہ دیتا ہے. رومیو 8 باب اس کی 16 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. رومیو 8 باب اس کی 16 آیت، رومیو 8 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. مثال کے طور پہ ابھی گیل اور میں جب پاکستان گئے ہوئے تھے تو ڈائریکٹلی لوگ کہتے تھے کہ بالکل آپ کی طرح اس کی شکل ہے اور یہ آپ کی بیٹی ہے، پتہ چلتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کی سملیرٹی چاہے ماں کے ساتھ ہے، چاہے باپ کے ساتھ ہے، چاہے فیملی کے کسی اور رکن کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے.
اور اسی طرح ہی یہ جو آیت جو میں نے پڑھی ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خدا ہے اور جب خدا کا اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے وہ ہمیں سیم سملیرٹی جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. یہی جو ہے وہ ہمارے اندر سے گواہی ہے, یہ سملیرٹی ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر ہے اور ہمیں سملیرٹی جو ہے وہ دیتا ہے. افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت جو ہے اس کو دیکھیں گے. آئے میرے ساتھ نکالیں افسیوں 4 باب. افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت لکھا ہوا ہے, مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. پس آئے بھائیو, ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں. مقصد کیا ہے آزاد کے؟ کس کے؟ یسوع مسیح نے ہمیں اس گناہ سے نکال کے ہمیں آزاد جو ہے وہ کیا ہے. کبھی ہم کس کا جو چنگل تھا, گناہ کے چنگل میں ہم جکڑے ہوئے تھے اور ہم آزاد نہ تھے, لیکن خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم جو ہیں وہ آزاد ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 1 باب اور 22 آیت کو اگر ہم خدا ان کے کلام میں دیکھیں اور لکھا ہوا ہے, اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسیح کیا وہ خدا ہے, جس نے ہم پر مہر بھی کی اور ہے اور بے فائدہ میں روح کو ہمارے دلوں میں نہیں دیا. مقصد کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر کیا کرتا ہے. آپ یہ جو سیل کا لفظ ہے, سیل جو لفظ ہے یہ یونانی کا لفظ جو اس جگہ پہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے سفیرجیو, سفراجیو, اور اس کا مطلب ہے سیکیورٹی, سٹیمپ ہو جانا. اور یہی لفظ آگے چل کے یوحنا 14 باب اس کی 17 آیت میں جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے, یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے. وہی ہمیں اندر سے جو سیکیورٹی جو ہے وہ دیتا ہے. اور دوسرا یونانی کا لفظ ہے, گریک کا لفظ جو آیا ہے وہ ہے ایرابون. ایرابون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, وہ گارنٹی ہمیں دیتا ہے. گارنٹی کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کو دیکھیں دوسرا کرنتھیوں کا 5 باب اس کی کچھ آیتوں چل کے دیکھیں اور لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا روح جو ہے ہمیں بیانہ کے طور پہ دیا ہوا ہے. مقصد کیا ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ خداوند نے ہمیں دی ہوئی ہے, سیل کر دی ہے, ڈاؤن پیمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم کس کے ہیں, ہم خدا کے ہیں. اس لیے بہنوں بھائیو آج ہمیں اس کی جو ایشورنس, ہمیں بلیسڈ ایشورنس جو ہے اس کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے ہیں اور اس نے ہمارے لیے خون بہایا ہے اور ہم فانی چیزوں سے نہیں خریدے گئے, ٹھیک ہے, بلکہ ہم اس کے بیش قیمت خون سے جو ہے وہ خریدے ہوئے ہیں اور یہی ہماری بلیسڈ ایشورنس ہے. پریز گاڈ. خداوند اس کلام کے ذریعے آپ کو بڑی برکت ہے. آمین.